اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بقا شافع روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حضرات علی وقار بھائیوں دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس جمعے کی نماز سے پہلے ہم سب کا آنا قبول بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایسا عمل، ایک ایسا گناہ بتایا، فرمایا وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، وہ رمضان کا کوئی عام دن ہو یا کوئی لیلۃ القدر کی رات ہو، فرمایا تم جتنی مرضی نیکیاں کر لو، جتنے مرضی اعمال حسنہ کر لو، لیکن اگر وہ خرابی، وہ گناہ، وہ ایک نحوست تمہارے اندر یا تمہارے اعمال کے اندر ہوئی، فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، اور اس بندے پر جہنم اللہ نے واجب کر دی ہے۔ اتنا سنگین جرم ہے۔ آج اسی کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کروں گا۔ بھائیو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سنگین جرم اور گناہ ہے شرک کرنا اللہ رب العزت کی ذات میں یا صفات میں۔ اور عقیدہ توحید ایسی دولت ہے اگر انسان کے پاس نہ ہو تو فرمایا نوح علیہ السلام کا بیٹا جو 950 سال واز کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور قرآن کہتا ہے انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن کے اندر ایک مرتبہ تبلیغ نہیں کی اپنی قوم اور اپنی امت کو، بلکہ 2 مرتبہ دن میں بھی اور رات میں بھی ان کو سمجھایا۔ اس کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک تھا، اللہ نے سارے اعمال برباد کر کے نوح علیہ السلام کی ریکویسٹ اور دعا کو بھی رد کر دیا۔ فرمایا مشرک کی معافی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور قرآن نے کہا ابراہیم خلیلا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا، اور اگر اللہ کا کوئی دوست یا یار تھا تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آصر قرآن کہتا اس کا نام تھا، مشرک ہے۔ قیامت والے دن میں صحیح البخاری کے اندر حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے درخواست اور التجا ریکویسٹ کریں گے کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا اتنی بات کہنے کی دیر ہوگی، اللہ کہے گا ابراہیم میں نے کہا تھا کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرنا، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، پیروں کی طرف دیکھ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو ان کا باپ بچھو کی شکل میں ہوگا۔ فرمایا فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیں گے، شرک کی معافی نہیں۔ اگر شرک کرے نبی علیہ السلام کا سگا چاچا ابو طالب، تو نبی پاک نے فرمایا تھا کلمہ پڑھنے نہیں پڑا تو میرے بھائیوں اس کی بھی معافی نہیں۔ شرک ایک ایسا سنگین جرم ہے، قرآن پاک کا اعلان سورہ نساء کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ میرے بھائیوں جمعہ میں بھی کوئی اور موضوع پہ پڑھا سکتا تھا، توبہ استغفار یا الوداعی جمعہ یا کچھ بھی موضوع پہ، لیکن یہ جو موضوع ہے سب سے اہم، اگر کوئی نبی کی شان بیان کرے، نبی کی رسالت بیان کرے، اللہ کی وحدانیت بیان کرے، قرآن کی شان بیان کرے، مکہ یا مدینہ کی شان بیان کرے، رمضان کی یا فضائل اعمال یا نیک عملوں کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے، اگر یہ ہمارے عقیدے کے اندر خرابی، گناہ یا یہ سنگین جرم ہے تو میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے سارے اعمال برباد
برباد ہیں، اللہ کو ایسے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے توجہ کیجیے گا اور آج عہد کرے اللہ کے ساتھ. اگر عقیدے کے اندر کوئی تھوڑی سی خرابی ہے، اللہ تیری آج ہم سے عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیری ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک نے فرمایا تھا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ نے فرمایا اے معاذ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ شیئا. فرمایا اگر تجھے جلا دیا جائے یا پھر تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے قتل کر دیا جائے، فرمایا میں کہتا ہوں لا تشرک باللہ شیئا، معاذ پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی صرف اس عہد کی خاطر، اللہ الصمد کی خاطر. قرآن کا اعلان ہے اس کے علاوہ میرے بھائیوں اگر آسمان اور زمین اللہ فرماتا ہے تم گناہوں کی بھر کے لے کے آؤ، اگر تمہارا عقیدہ درست ہوا، اندر شرک نہ ہوا، فرمایا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تانا بھی نہیں دوں گا. یہ اللہ کا اعلان. دوسرا اعلان سورہ مائدہ 6 پارہ آیت 72 نمبر ہے. قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا جس شخص نے اللہ کی ذات کے ساتھ یا صفات کے ساتھ شرک کیا، فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرماتا ہے اس بندے پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے. سب سے بڑی بات، سب سے اعلیٰ پاکیزہ اور سچی بات اللہ کی ہے. تیسرا اعلان سورہ توبہ کے اندر پارہ 11 نمبر ہے اور آیت 113 نمبر. فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. فرمایا نہیں لائق نبی کے لیے نہ ہی کسی مومن مرد یا عورت کے لیے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اگر وہ مشرک ہو تو نبی کو اور مومن بندوں کو زیب نہیں دیتا، ان کو لائق نہیں ہے، اچھا نہیں اللہ کو لگتا کہ وہ اس کے لیے توبہ یا استغفار کرے. اتنا یہ جرم سنگین ہے. اس کے علاوہ آئیے نبی علیہ السلام سے بلا بھائیو آپ نے بتانا شرک سرزد ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ولو اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا تو فرمایا لحبط، میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا. جی اللہ. پھر آگے آئیے نبیوں کی طرف ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. فرمایا اگر 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی شرک کرتا تو اللہ فرماتا ہے میں ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتا. یہ ایسا سنگین جرم ہے کہ اللہ کو وارہ ہی نہیں ہے. اللہ یہ اس کے علاوہ کوئی گناہ لائیے. کیا گناہ ہم سمجھتے ہیں؟ چوری کرنا گناہ لائیے، ہم زنا کرنا گناہ سمجھتے ہیں لائیے، ہم کسی کا حق ماننا گناہ سمجھتے ہیں یہ لائیے، سود کھانا گناہ ہے یہ گناہ لائیے، اگر اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں سنگین جرم ہے یہ لائیے. کوئی بھی دنیا کا گناہ آپ بڑے سے بڑا اٹھا کے لائیے اللہ کے سامنے، رب عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے میں سارے معاف کر دوں گا. اگر شرک نہ ہوا اور اگر شرک ہوا تو پھر معافی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا تھا ابو موسیٰ اشعری کو، آپ نے فرمایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ اس کو بالآخر جنت کے اندر پہنچا دے گا، جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر چور ہوا یا پھر زانی ہوا، وَإِن زَنَا اگر وہ زانی ہوا، وَإِن سَرَقَ اگر چور ہوا تو کیا پھر بھی معافی ہے؟ آپ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. ابو ہریرہ اگر وہ چور اور زانی ہے نا اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ شرک نہیں کرنا. اتنی اعلیٰ نعمت دولت ہے یہ عقیدہ توحید، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دیکھیے اگر اس کے شرک نہ ہو تو پھر اللہ کیسے معاف کرتا ہے. وہ کفن چور نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنا سنگین جرم ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجئے، ایک عورت کو اور مرد کو یہ ننگا کرتا ہے، قبر کھودتا ہے، ان کا کفن اتارتا ہے، برہنہ کر کے چلے جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا آخری وقت آیا، بخاری اور دیگر کتب کے اندر حدیث ہے، فرمایا آخری وقت آیا، یہ بندہ کتنا سنگین جرم کرنے والا لیکن عقیدہ درست تھا، شرک نہیں تھا. اپنے بچوں کو کہنے لگا میرے بچوں اب میرا موت کا وقت قریب آ گیا، اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا،
کیا اپنی یہ چہرہ اور اپنا جسم دے کے کھڑا ہوں گا؟ اتنا سنگین جرم میں کرنے والا تم ایسا کرنا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفن نہ کرنا بلکہ جلا دینا، اور کوئی راکھ بنا کے سمندروں کے حوالے کر دینا، کوئی درختوں کے اوپر رکھ دینا، کوئی پہاڑوں کے اوپر رکھ دینا، اور کئی میری جسم کے راکھ کو نا کسی رات کے کچھ حصے کو تم زمین کے اندر دفن کر دینا۔ اب وجہ یہ کس وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا؟ اللہ نبی پاک نے فرمایا یہ جب فوت ہوا کہ ایسا ہی کیا گیا، اللہ نے سارے سمندروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو حکم دے کے ساری رات اکٹھی کر کے سامنے کھڑا کیا، فرمایا تو نے جرم کیوں کیا اللہ؟ تیرے سے ڈر گیا تھا کہ کیا منہ لے کے اللہ کو یہ جواب دوں گا، اتنا سنگین جرم۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا واقعی ڈر گیا تھا؟ جی اللہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، تیرا عقیدہ درست تھا، جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، معافی ہو جائے گی۔ زانیہ عورت، صحیح البخاری کی حدیث، کتے کو پانی پلایا، خود بھی پلید اور ناپاک اور کتا بھی پلید اور ناپاک۔ میرے بھائیو دیکھیے عقیدہ درست ہے۔ زانیہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں یہ زنا کر کے آ رہی تھی رستے کے اندر، ناپاک عورت، ناپاک کو پانی پلایا، موت آئی، اللہ نے فرمایا تو نے اس پہ رحم کیا نا، میں نے تیرے پہ رحم کیا، جنت کے اندر داخل ہو جائے، سارے گناہوں کی تلافی معافی ہو جائے گی، لیکن شرک نہیں کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، 100 بندوں کے قاتل کی طرف آئیے، اللہ نے معاف کر دیا۔ حدیث بطاقہ صحیح بخاری کی، بطاقہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، نبی پاک نے فرمایا، آپ سنتے رہتے علماء سے اشارہ مقصود ہے، فرمایا اس نے اتنے گناہ کیے، 99 دفتر گناہوں کے، فرمایا تا حد نگاہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس بندے کا ایک دفتر، 99 دفتر گناہوں کے۔ فرمایا جب اس کے بارے میں فیصلہ ہوا جہنم کے اندر ڈالو اس کو، اچانک بطاقہ ایک ٹکڑا اوپر سے گرا، فرمایا اس کو واپس لاؤ۔ اللہ اتنے گناہ، دفتر بڑے بڑے 99، فائلیں بھری پڑی، یہ ایک ٹکڑا پرچی کیا کرے گا؟ فرمایا تو سمجھا ہی نہیں توحید کیا چیز ہے، تیرے عقیدے کے اندر شرک نہیں تھا۔ اور آپ نے فرمایا اس ٹکڑے کے اوپر بھائیوں کیا لکھا تھا؟ بلند پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ہمارا قبول کر لے۔ فرمایا یہ کلمہ لکھا تھا، توحید تھی اس کے پاس، اللہ نے ایک پرڑے کے اندر 99 دفتر گناہوں کے، ایک میں یہ چھوٹی سی پرچی رکھوائی، فرمایا وہ گناہوں والا پرڑا ہلکا ہو گیا، یہ لا الہ الا اللہ توحید والا کلمہ بھاری ہو گیا، یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ کوئی گناہ لائیو تو صحیح لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ اب شرک کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا عقیدہ ہو جائے کہ اولاد غیر اللہ دیتا ہے، پیران دیتا، پیران نے اولاد دیتی، نعوذ باللہ۔ ایک میں کلپ سن رہا ہوں، کہتا ہے آج ادھر بیٹھے تم مجلس کے اندر عہد کرو کہ تمہارا بیٹا ہو نام محمد رکھنا ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی میں رہ کے دیا گا۔ پیر کیسے رہے ہیں؟ پیر مر گئے نہیں، نعوذ باللہ۔ جس کا عقیدہ یہ ہو گیا اس نے شرک کیا۔ اور آپ بلند بول کے بتائیے اولاد کون دیتا ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ اولاد دیتا ہے۔ قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اولاد اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی ایک بلیا ایک بندی ہے، وہ چاہتی ہے میرے گھر بیٹا ہو جائے، میں اس کے عالم دین بناؤں۔ دین کا کام جو ایک شخص میل مرد کر سکتا ہے وہ ایک عورت نہیں کر سکتی۔ اس نے دعا کیا لیکن اللہ کا فیصلہ بیٹی ہونی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ قرآن کہتا ہے اس نے عمران کی بیوی نے کہا
میرے گھر بیٹا ہو جائے وہ دین کا کام کرے گا, عالم دین بنے گا. لیکن اللہ کی منشا, اللہ کی حکمت, اللہ کا فیصلہ, اللہ نے مریم علیہ السلام عطا فرما دی ہے. اور نبی پاک کی حدیث صحیح البخاری کے اندر آج بھی چمک دمک رہی ہے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی عورتوں پہ 3 عورتوں کو فقیت دی ہے. فرمایا ایک مریم علیہ السلام کو, ایک سیدہ عائشہ کو, ایک سیدہ خدیجہ کو. ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے مائی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کو اللہ نے فقیت دی ہے. اللہ رب العزت کی حکمت بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی ہے. اور پلٹ کے دیکھیے یہی مریم علیہ السلام کہتی ہے اللہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا, مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا, اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ میں اپنے خاندان والوں کو, قبیلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ میرے پہ تانے اٹھیں گے, تشریح کا نشان بنوں گی, مجھے تانوں کا نشان بنایا جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو جب یہ بچہ دیکھ کے جس کا نام عیسیٰ ہے, فرمایا اس کو لے کے اپنے گھر جائے, اپنی بستی اپنے گاؤں کے اندر جائے, تو تو نے کہنا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. فرمایا تو نے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں, اللہ کا حکم ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, تو نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. یہ دودھ پیتا بچہ 1-2 دن کا نہیں بولتا, فرمایا اللہ اس کو اپنے عمل سے بلا کے رہے گا. کیا بول کے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میرے بھائیوں دیکھیے جس کو مرضی بیٹا, جس کو باپ کے نہ ہوتے ہوئے اللہ اولاد دے دے, باپ ہی نہ ہو, اس کا شوہر ہی نہ ہو. اور ادھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور یار. امام ابن کثیر لکھتے ہیں, امام ابن کثیر لکھتے ہیں 99 ایئرز 99 سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی, بزرگ ہو گئے, اولاد نہیں ہے. ربی هب لی من الصالحین, اللہ اولاد عطا فرما دے. آپ دعا کیجیے یہاں کہ جن کی اولاد ہے اللہ کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے, اللہ اولاد عطا فرما. اور پھر کیسے ہوئی؟ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. اللہ فرماتا ہے اس نے دعا کی, اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. 99 سال کی عمر میں دعا قبول ہوئی, فرشتہ آیا, فرمایا تمہیں خوشخبری دیتے ہیں, اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے عطا فرمائے گا. اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس, اور اولاد چھیننے کا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. نبی پاک نے فرمایا جس کا بچپن کے اندر 1 یا 2 بیٹے یا بیٹیاں فوت ہو جائیں, قیامت والے دن محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اولاد دینے کا اور چھیننے کا اختیار اللہ کے پاس ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے سکتا؟ یہ عقیدہ وہ درست کر لیجئے, پھر سارے عمل قبول ہیں. اگر درست نہ ہوا میرے بھائیوں, قرآن پکڑ کے ہاتھ میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ 27ویں رات یا کوئی بھی طاق رات کے اندر عبادت بھی کرنے, آپ کی عبادت رد ہے, قبول نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی. اگر ہم جا کے ہمارا اکاؤنٹ بینک کے اندر کھلا ہے, پیسے ہم ادھر رکھوائیں, جمع کروائیں, تو بھائیوں ہمارے بینک کے اندر جمع ہو جائیں گے. اگر ہمارا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے بینک کے اندر, تو پھر ایک بندہ جمع کرواتا رہے تو بعد میں جا کے لے تو کیا پیسے مل جائیں گے؟ جس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے, یاد رکھیے اللہ کے اس کا کوئی اکاؤنٹ کوئی کھاتا نہیں ہے, کرتا رہے جتنے مرضی اعمال, اللہ قبول نہیں کرے گا. عقیدہ درست کر لیجئے. اس کے بعد آئیے نبی, بڑا رولا پہ گیا جی نبی بشر ہیں یا نور ہیں, یہ شرکی عقیدہ ہے. ملتحر القادری صاحب ایک جڑا انہوں نے 2 کبے و کافر تھے مشرک, یہ ان کا ایک اعلان, ان کا ایک نعرہ. اللہ رسول ایک کے جڑا انہوں نے 2 کبے و کافر تھے مشرک کے. ہم کہتے ہیں اللہ اور نبی کی ذات الگ ہے, جو ان کو ایک بنائے وہ کافر اور مشرک ہے. انہوں نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. قرآن کہتا ہے کہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ 3 ذاتیں ہیں. کون سی 3 ذاتیں؟ عزیر علیہ السلام کو کسی نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا, یہودیوں نے یا عیسائیوں نے ان کو کہا, اور ان کو عیسیٰ بن مریم کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ,
اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا وہ کافر ہو گئے. قرآن کا اعلان لقد کفر الذین. تو میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، مجھے بتائیے جو آج کا انسان کہتا ہے بس الفاظ چینج، ورڈنگ چینج، جو کہتا ہے نور من نور اللہ، اللہ نے نور بچوں اور نور نے بتائیے اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں لگے گا کفر کا؟ نہ مانیے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم نے تحقیق نہیں کی نبی بشر ہے یا نور ہے. نہ مانیے ہماری بات، قیامت والے دن دیکھنا تمہارا انجام کیا ہوگا. آج سدھر جائیے، اللہ کے سامنے توبہ کیجئے. نبی پاک نے فرمایا جو بھی گناہ ہو اللہ کے سامنے توبہ کر لو، موت سے پہلے پہلے اللہ معاف کر دے گا. اب دیکھیے نبی علیہ السلام کیا نور ہیں؟ میرے بھائیو جواب آپ نے دینا ہے اللہ نور ہے نا، تو اللہ کی اولاد ہے؟ بلند بولنا، اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ کی بیوی، اللہ کے والدین، اللہ کا خاندان، اللہ کا کنبہ قبیلہ، اللہ کھانا کھاتا ہے؟ اللہ کچھ بھی نہیں کرتا. اور نبی پاک کی طرف آئیے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اعلان فرمایا اپنے بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو. نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں 11 بیویاں ہیں. اور میرے بھائیو اللہ کی بیوی اولاد ہے بلا قرآن کا اعلان. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. فرمایا وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ اللہ پیدا کیا گیا ہے. فرمایا اس کی اولاد، اس کا خاندان، اس کا کنبہ قبیلہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر میں کیسے نور مانوں؟ اللہ کی ذات اور نبی پاک کی ذات اور ہے. اور نبی پاک کی ذات بھلا کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. فرمایا میرے بندو سن لو، اے نبی تو ہی اعلان کر کے میرے بندوں کو بتا. قل فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم. فرمایا میں تم جیسا بشر، عام انسان، لیکن فرق اتنا ہے میرے پہ وحی کا نزول ہوتا ہے. میں سید البشر ہوں، تمام انسانیت کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے. فرق اتنا ہے، اللہ اور نبی کی ذات ایک نہیں. جو ایک بنائے گا وہ شرک کرے گا. تیسرا شرک کرنے کا جو ایک رستہ ہو سکتا ہے یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کی ذات ہمیشہ بھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اور نبی پاک کی ذات پہ وفات موت کا پیغام آیا ہے، موت حق ہے. قرآن کا اعلان فرمایا قل ان صلاتی ونسکی. میرے خیال سے یہ آیت تقریباً سب کو یاد ہے، قربانی کرتے ہوئے بھی یہ آیت پڑھتے ہیں. فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. فرمایا ان کو بتا دے ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای میرا زندہ رہنا 63 سال کی عمر، ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے. نبی پاک پہ موت آئی ہے. فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. نبی پاک پہ موت آئی ہے. فرمایا انک میت وانہم میتون. آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، سارے مشرکین مکہ نے بھی چلے جانا ہے. اور کیسے موت آئی؟ ایک حدیث اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر روایت ہے آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. فرمایا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ یا رسول اللہ قریشی جوان کا ہے. فرمایا میں بھی قریشی ہوں. یا رسول اللہ بات کیجیے. بات ہوتی رہی، آخر پہ جبریل نے جواب دیا محبوب پیغمبر محل آپ کا ہی ہے. آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمانا ہے. نبی پاک نے فرمایا جبریل میرا دل کرتا ہے اس کو اندر سے میں کوئی نظر مار لوں، کوئی دیکھ لوں، اندر سے میرا محل ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ اس محل میں نہیں آ سکتے، آپ کی دنیا کی زندگی پوری ہوگی 63 سال، پھر آپ اس محل کے اندر آ سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو اجازت اور اللہ کی طرف سے الاؤ نہیں آنا. لگائیے فتویٰ جبریل پہ گستاخ رسول. نبی پاک ہوتے موت رہے حدیث موت آئی ہے. میرے بھائیوں اگر موت آئی ہے تو صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے. اگر نبی پاک کی وفات آئی ہے تو پھر نبی پاک کا ترکہ بیت المال کے اندر جمع ہوا. اگر نبی پاک پہ موت آئی ہے
آپ کی 8 یا 9 بیویاں بیوہ ہوئی، اگر نبی پاک پہ موت آئی، وفات آئی ہے تو سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اگر نبی پاک کی وفات آئی ہے تبھی نبی پاک کی قصوہ اونٹنی روتی تھی مدینے کے اندر، پھر بھی کہا جائے موت نہیں آئی۔ اگر وفات پاک آپ پہ آئی ہے تو پھر آپ اسی لیے گنبد خضرا بول کے کہتا ہے انکا میتون و انہم میتون، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ اور یاد رکھیے جب کہنا وصال کر کے، انتقال کر کے، یہ شرک ہے، یہ بھی وفات کا، موت کا لفظ قرآن نے بولا ہے۔ سب سے زیادہ شان مصطفیٰ کی بیان کی ہے تو اللہ نے، قرآن نے ان کے لفظ بولا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، ماتی میری موت، إِنَّكَ مَيِّتٌ، میت کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ وفات کے لیے۔ آگے بڑھیے، اب ادھر بھی شور و غل شروع ہو گیا۔ 14ویں صدی کے مولویوں نے کہا جی نہیں، علم غیب اللہ تے جانتے ہی اسی ماننے ہیں، تو باب فقیر بھی جانتے تھے علم غیب، تو نبی علیہ السلام بھی علم غیب جانتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ میں سے ادھر بیٹھے کسی کو فون آیا گھر سے، فلاں گھر مہمان آ گیا، وہ ادھر ہمیں بیٹھا بتا رہا ہے کہ یار میرے گھر فلاں مہمان آیا، کیا آپ اس کو عالم الغیب کہیں گے بھائی؟ بتائیے، نہیں، وہ گھر سے اطلاع ملی، پھر عالم الغیب کس چیز کا؟ اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس کوئی علم نہیں، آسمان سے جبریل آ کے وحی کے ذریعے علم دیتے ہیں، تو پھر کہا جائے علم ہے، میں علم کی نفی کروں گا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف 3 آیت 12واں پارہ، فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، فرمایا محبوب یہ یوسف کا قصہ اور اس کے بھائیوں کا اور ان کے باپ کا قصہ آپ کو نہیں تھا پتا، آپ کو سنانے سے پہلے وان کنت، جو ہم انگلش کے اندر یو کہتے ہیں، عربی کے اندر کنت ضمیر مخاطب کی ہے، فرمایا وَإِن كُنْتَ محبوب آپ اس سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے تھے، آپ کو اس واقعے قصے کا نہیں تھا پتا۔ اللہ کے رسول کو علم غیب نے، قرآن کی آیات سنیے، سورہ انعام 7واں پارہ، نوٹ کیجئے، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ آگے آئیے، فرمایا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، أعلم متکلم کا صیغہ بات کرنے والے کا، فرمایا وَلَا أَعْلَمُ، اللہ کے رسول اپنے متعلق بتا رہے ہیں، فرمایا لا نہیں، أعلم میں جانتا، الغیب غیب کو، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کا اعلان فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، فرمایا یہ بھی اعلان کر دے لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو اللہ کے سوا، اور یہ غیب جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرا اعلان میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر بھی نہیں جان سکتا۔ کس طرح؟ یہ میری داڑھی کے باہر ہے، کوئی آپ کے اندر سے گن کے بتائے کتنے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ سمندروں کے اندر کتنا پانی ہے، کتنے قطرات بھریں گے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں، یہ کوئی بھی انسان ظاہر نہیں جان سکتا، ظاہر اور باطن، علم غیب اور ظاہری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات، يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ فرمایا اللہ رب العزت جو قہار ہے، جو مومن اور محیم ہے۔ میں ادھر اپنی بات ختم کر کے ایک بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اللہ کے 99 نام ہیں، کتنے نام ہیں؟
99 نام ہے. فرمایا ان اللہ 99 اسما, اللہ کے 99 نام ہے. من احصاها دخل الجنہ, جس نے وہ 99 نام یاد کر لیے ہیں, محمد کی نبوت والی زبان کہتی ہے 99 نام یاد کرنے کی برکت سے بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. بڑا یہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں, جس دل کے اندر اللہ کے 99 نام یاد آ جائیں وہ دل کو اللہ جنت کے اندر پہن کے ہو سکتا ہے. کبھی بھی نہیں, یہ 99 نام یاد کیجئے, علم غیب صرف اللہ کو ہے. اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب حدیث نبی کرے گی. نبی پاک کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر ایک اماں بخاری کے اندر حدیث ہے, جھاڑو دیتی ہے مسجد, نبی کی صفائی کرتی ہے. ایک دن فوت ہو گئی, رات کا وقت تھا, صحابہ کرام نے ان کو دفنا دیا. 3-4 دن نبی پاک نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا, اس عورت کو نہیں دیکھا, صفائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ مسجد نبی کی خادمہ صفائی کرنے والی کدھر گئی ہے؟ محبوب جی وہ فوت ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرے بھائیو, اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. یا رسول اللہ, ہم نے معمولی سی عام سی سمجھا, اس کو دفنا دیا. حدیث کے الفاظ فرمایا دلونی علی قبرها, مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. نبی پاک اس کی قبر پہ آئے, آپ نے دوبارہ دعا کی. نبی پاک نے فرمایا میری دعا کرنے سے اللہ ان قبروں کو روشن کر دیتا ہے. دوسری دلیل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ شخص آ گئے, یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے اندر تبلیغ باز و نصیحت کرنی ہے, اپنے کچھ صحابہ بھیج دیجئے. نبی پاک نے 50 کے قریب اعلیٰ ترین قاری قرآن چن کے ان کے ساتھ بھیج دیے. انہوں نے ایک مقام پہ جا کے شہید کر دیا. نبی پاک نے 1 مہینہ, حدیث کے الفاظ ہیں 1 مہینہ, نبی پاک نے اپنی نمازوں کے اندر قنوت کروائی, بد دعائیں کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے 50 صحابہ کو شہید کر دیا. میرے بھائیوں بتائیے اگر اللہ کے رسول کو علم غیب ہوتا کہ انہوں نے ان کو شہید کر دینا ہے, کبھی بھی اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ نہیں تھا بھیجنا. تیسری دلیل, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں, جوتی کے اندر فرضی نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھائی, اچانک نبی پاک نے جوتی اتار دی ہے, صحابہ کرام نے بھی جوتی اتار دی ہے. سلام پھیر کے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صحابہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ محبوب آپ نے اتار دی تھی, ہم نے بھی اتار دی ہے. فرمایا مجھے علم نہیں, حدیث نہ ہو میں آپ کا مجرم. فرمایا مجھے علم نہیں تھا, میری جوتی کے نیچے گندگی لگی تھی, آسمان سے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے, جوتی اتار دیجئے. نماز کے اندر پاک ہونا ضروری ہے, شرط ہے نماز کی, میں نے تو اس لیے جوتی اتاری ہے. علم غیب جاننے والا, ظاہری اور باطنی چیزوں کا علم رکھنے والا, تری اور خشکی کی چیزوں کو جاننے والا, بلند بولیے کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے. آگے چلیے, آخری بات, پکار بھی سنتا ہے تو اللہ سنتا ہے, وہ قریب سے سنے اللہ سنتا ہے, دور سے پکار سنے اللہ سنتا ہے. ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا علی مدد, لبیک یا حسین, لبیک یا پیر عبد القادر جیلانی. باطل اور غلط عقیدہ جہنم کے اندر لے کے جانے والا. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ادھر سے بھی کہا جائے گا لبیک اللہم لبیک. مکہ اور مدینے بھی جا کے کہاں جائے گا لبیک, بلند بولیے اللہم. جو بھی بولے اللہ اس کو اسی سال بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے, بولیے لبیک اللہم لبیک. لبیک یا حسین نہیں کہنا, لبیک یا علی مدد نہیں کہنا. میرا سوال ہے, اگر سیدنا علی سب کی باتیں سنتے ہیں تو جب سیدنا علی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تب دنیا کی پکار کون سنتا تھا؟ اللہ سنتا تھا. جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے تب بھی اللہ سنتا ہے, اور رسول اللہ بھی نہیں سن سکتے جب تک اللہ نہ سنانا چاہے. فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ترجمہ ما يستوي الأعمى والبصير. اللہ فرماتا ہے مجھے تم نے بتانا ہے اگر ایک آنکھوں والا اور نبینا برابر ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ فرمایا برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, فرمایا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں نہیں. فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں نہیں.
فرمایا وما یستویل احیاء والاموات، میرے بندوں تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی تم نے شان عزت عظمت نہیں پہچانی. فرمایا جس طرح نبینا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور اندھیرا دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا میرے بندوں اس طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. زندہ سنتا ہے مردہ نہیں سن سکتا. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اللہ کا اعلان ہے، فرمایا سن لیجئے پوری کائنات کے پیر ہوں ولی ہوں یا فقیر ہوں، سن لیجئے اللہ کا اعلان. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جن کو تم حاجی تروا اور مشکل کشا کہتے ہو اللہ کے علاوہ، ساری زندگی ان کو پکار لو 60 اور 70 اور 80 سال کی عمر میں. فرمایا اگر یہ جواب دے دیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر تم ان کو کہو اولاد دے یہ کہیں ہاں دے دوں گا، اگر جواب آ جائے تم سچے، اگر جواب نہ آئے فرمایا پھر مان لو پکار سنتا کون ہے؟ اللہ سنتا ہے. یقین یاد رکھیے نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا ایک چٹیل میدان ہو، اس میدان کے اندر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، جن بھی اکٹھی ہو، انسان بھی ہو، فرشتے بھی ہو، نباتات بھی ہو، حیوانات بھی ہو، ساری کائنات کی مخلوق اکٹھی ہو جائے. فرمایا ہمارا ایمان اور یقین اور اللہ پہ ایسا ایمان ہے، فرمایا وہ ساری کائنات ساری مخلوق اللہ کو ایک ہی وقت میں اپنی اپنی بولی میں اپنی اپنی زبان میں پکارے، وہ سب کی پکار سنتا بھی ہے اور سب کی ضرورتوں کو پورا بھی فرماتا ہے. وہ صرف ایک اللہ ہے. اللہ کے بارے اپنا عقیدہ درست کر لیجئے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کوئی شرک نہیں کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّمْتَ، اور عقیدہ بنا لیجئے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اولاد چھینتا بھی کون ہے؟ اگر عزت دے تو وہ کون دیتا ہے؟ اگر ذلت دے تو کون؟ مختار کل کون ہے؟ حاجی تروا کون ہے؟ بگڑیاں تارنے والا کون ہے؟ سب کی مشکلوں اور ضرورتوں کو پورا کون کرتا ہے؟ اللہ ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا عقیدہ درست کرے، اور جس طرح نبی پاک کی وہ حدیث اور بشارت ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ جس نے دل سے اللہ کے لیے گواہی دے کے ایک مرتبہ اللہ کہہ دیا مسند احمد کے اندر، آپ نے فرمایا اللہ قیامت والے دن ایسے بندوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. اللہ ہم سب کو جنت کے اندر نبی